آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں حماس کے ترجمان حازم قاسم زخمی ہو گئے، جبکہ ان کا ایک ساتھی شہید ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملہ ان کی گاڑی پر کیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ حازم قاسم محفوظ ہے۔ ابھی تک اسرائیل اور حماس کی جانب سے اس واقعے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا۔ امریکہ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا سافٹ ویئر انجینئر اویناش کو اپنی بیوی کو مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران کئی شواہد اور بیانات مشکوک پائے گئے۔ عدالت میں ان پر فرسٹ ڈگری قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ معاملے کی مزید تحقیقات جاری۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو اطلاع دی ہے کہ ایران مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تاہم امریکہ، اسرائیل اور ایران میں سے کسی نے بھی اس خبر کی سرکاری تصدیق نہیں کی۔ امریکی سیکیورٹی ادارے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ تلنگانہ کے نئے چیف سیکریٹری سنجے جاجو نے گورنر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ریاستی انتظامیہ اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے امید ظاہر کی کہ نئی ذمہ داری میں وہ عوامی فلاح کے لیے بہتر کام کریں گے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ کانگریس نے این ٹی اے کو تحلیل کرنے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کا الزام ہے کہ امتحانات میں مسلسل بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ کمپیوٹر پر مبنی امتحانات میں بھی پیپر لیک کے خدشات پیدا ہو گئے۔ حکومت نے ابھی اس مطالبہ پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ بھوپال میں وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی تقرری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جمعے کی نماز سیاہ پٹی باندھ کر ادا کرے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ پرامن اور علامتی احتجاج ہوا۔ انتظامیہ نے بھی صورتحال پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کیرلا ڈرگ کنٹرول محکمے نے 20 دواؤں کے بیچوں کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ لیبارٹری جانچ میں یہ دوائیں معیار کے مطابق نہیں پائی گئی۔ فارمیسیوں اور اسپتالوں کو انہیں فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی گئی۔ محکمے نے عوام کو متاثرہ دوائیں استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وینزویلا میں آنے والے طاقتور زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 3890 تک پہنچ گئی۔ ہزاروں افراد زخمی، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ اقوام متحدہ بھی امدادی فنڈ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گروگرام میں پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان انکاؤنٹر ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 بدماش ہلاک، جبکہ 1 زخمی ہوا۔ واقعے میں 3 پولیس اہلکار بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے نے اعلان کیا کہ ریاست میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو سونے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ انہوں نے یہ اعلان کرور میں ایک عوامی جلسے کے دوران کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا بھی یقین دلایا۔ اس اعلان پر سیاسی حلقوں میں بھی بحث شروع ہوئی۔ حیدرآباد کے جنگاؤں بس اسٹینڈ سے نشے میں دھت ایک شخص نے آرٹیسی بس چرا لی۔ وہ بس تقریباً 21 کلومیٹر تک چلاتا رہا، لیکن ٹول پلازا کے قریب بس بے قابو ہو کر سیمنٹ کے پول سے ٹکرا گئے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تلنگانہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو ہدایت دی کہ 24 جولائی تک ووٹر انومریشن فارم لازمی جمع کرائیں۔ فارم جمع نہ کرنے والوں کا نام نئے ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر 2002 کا ریکارڈ دستیاب نہ ہو تو فارم کا تیسرا کالم بھرنے کی ہدایت دی گئی۔ حکام نے کہا کہ کسی بھی مشکل کی صورت میں BLO یا ERO سے فوری رابطہ کرے۔ گچی بولی کے الصبا ریسٹورنٹ میں فوڈ سیفٹی حکام نے سنگین بے ضابطگیاں پکڑ لی۔ گندا کچن، خراب صفائی، گوشت کے غلط ذخیرے اور مکھیوں کی موجودگی سامنے آئی۔ ضروری سرٹیفکیٹس بھی موجود نہیں تھے، جس پر لائسنس سسپینڈ کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹ کو تمام خامیاں دور ہونے تک بند رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حیدرآباد کے آغا پورہ نالے کی صفائی کے لیے ہائیڈرا نے 1 ہفتے تک خصوصی مہم چلائی۔ اسی دوران 26 ٹرک گاد، پلاسٹک، گدے، کرسیاں اور دیگر کچرا نکالا گیا۔ نالا بند ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی رک رہا تھا، جسے اب صاف کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مانسون میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے یہ کارروائی ضروری تھی۔ تلنگانہ چیف منسٹر کا ایک اور روپ، اپنے نواسے کے لیے بن گئے شیف۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنے نواسے کی فرمائش پر خود کچن میں جا کر پوریاں تیار کی۔ اس خوبصورت لمحے کی ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی۔ ویڈیو میں وہ پوری بیلتے اور تلتے ہوئے نظر آئے۔ تلنگانہ حکومت نے TGS RTC میں 1500 مستقل کنڈکٹرز کی بھرتی کی منظوری دے دی۔ کئی برسوں بعد مستقل تقرریاں ہونے جا رہی ہیں۔ گریڈنگ اور مارک سسٹم کی وجہ سے میرٹ لسٹ بنانے میں ٹیکنیکی مسئلہ سامنے آیا۔ وضاحت ملتے ہی RTC بھرتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ راجستھان میں 25 سالہ خاتون نے ایک ہی ڈیلیوری میں 4 بچوں کو جنم دیا۔ ان میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ تمام بچے قبل از وقت پیدا ہوئے، اس لیے انہیں NICU میں رکھا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ماں اور 4 بچوں کی حالت اب بہتر ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں 15 جولائی تک مانسون کمزور رہنے کا امکان ہے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں معمول سے کم بارش ریکارڈ کی گئی۔ 10 سے 15 جولائی کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کئی علاقوں میں 37 سے 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔